بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی اور اس کی 6 قسمیں کے بارے میں تفصیلی طور پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، تو آج میں وہی جا رہی ہوں۔ یہ جو آپ کا فعل ماضی، وہ فعل جس کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے احمد نے کہا، صادق نے لکھا۔ کہا اور لکھا پر غور کرنا ہے کیونکہ یہ فعل ماضی سے متعلق ہے۔ ان جملوں پر غور کیجیے اور فرق کو پہچانیے۔ یہاں پر احمد آیا، احمد آیا ہے، احمد آیا تھا، احمد آ رہا تھا۔ احمد آیا ہوگا اگر کاش احمد آیا ہوتا۔ اس طرح کا جو جدول بنایا گیا ہے یہاں پر آپ کو بھی کرنا یہ ہوگا، احمد کی جگہ کوئی اور نام رکھ کر 3-4 مثال ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بنانے ہیں۔ جدول سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں احمد کے آنے کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ماضی مطلق، وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا معلوم ہو، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ دوسری صورت احمد کو آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی، یعنی احمد آیا ہے، وہ فعل ماضی جس میں کام کو انجام پائے تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ ہے پر ختم ہوتا ہے۔ تیسری صورت احمد کو آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام پائے بہت دیر ہو چکی ہو، فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے جملہ تھا پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون ماضی استمراری، وہ فعل ماضی جس میں چوتھی صورت کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوتا ہے، ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے جملہ رہا تھا پر ختم ہوتا ہے۔ پانچویں صورت جملہ رہا ہوگا پر ختم ہوتا ہے جس میں شک کا پایا جانا ضروری ہے۔ چھٹویں اور آخری صورت جس میں اگر کاش جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جاتی ہے، فعل ماضی شرط یا تمنائی کہلاتی ہے۔ کاش یا اگر سے شروع ہوگا، جملہ کس سے شروع ہوگا؟ کاش یا اگر سے شروع ہوگا۔ تو بچوں یہاں پر احمد آیا ہے تو آیا، احمد آیا ہے، احمد آیا تھا، احمد آ رہا تھا، احمد آیا ہوگا۔ اگر کاش احمد آیا ہوتا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بلو والے باکس کے نیچے احمد آیا ماضی مطلق، احمد آیا ہے ماضی قریب، احمد آیا تھا ماضی بعید، احمد آ رہا تھا ماضی استمراری، احمد آیا ہوگا ماضی احتمالی شکیہ، اگر کاش احمد آیا ہوتا ماضی تمنائی شرطیہ۔ تو اس اعتبار سے یہ اور یہ باکس نیچے لکھ کر احمد کے بجائے ہم کو یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ نازیہ آئی، نازیہ آئی ہے، نازیہ آئی تھی، نازیہ آ رہی تھی، نازیہ آئی ہوگی، اگر کاش نازیہ آئی ہوتی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ لیجئے احمد کے بجائے ہم استعمال کریں گے ارشد آیا، ارشد آیا ہے، ارشد آیا تھا، ارشد آ رہا تھا، ارشد آیا ہوگا اگر کاش ارشد آیا ہوتا۔ اس کے بعد پھر ایک اور مثال بتاؤں گی میں، منور آیا، منور آیا ہے، منور آیا تھا، منور آ رہا تھا، منور آیا ہوگا اگر کاش منور آیا ہوتا۔ تو اس کو یہاں پر جو آپ کا بلو والا باکس جو دکھ رہا ہے، جو میں بتا رہی ہوں اس پر فوکس کر کے، تو یہ والے باکس کو آپ کیا کرنا ہے، اس کے نیچے احمد جو لکھے ہوا ہے اس کو 6 باکس سے سیم اٹیچ کر کے آپ کو کوئی اور چیز بنانی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دی تھی نیچے والا الف والا جدول لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے نیکسٹ والا جدول، ماضی کے اقسام، ماضی مطلق، احمد ابھی گیا، راشد ابھی بھی سویا، جملے بنانا ہے ہم کو۔ ماضی قریب، بچے کھیلتے تھے، میں روزہ رکھا تھا۔ ماضی بعید، نفیس ہوم ورک کر رہی تھی، لڑکے دوڑ رہے تھے، یعنی ماضی کے قریب ہے وہ۔ ماضی استمراری ناتمام، استاد
پڑھا رہے تھے. احمد کھا رہا تھا. ماضی احتمالی شکیہ شاید نور گیا ہوگا. شاہد لکھا ہوگا. ماضی تمنائی شرطیہ کاش تم آئے ہوتے. کاش میں پڑھا ہوتا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو یا پھر ڈاؤٹ ہو تو آپ معلمہ کے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں. اور جو ویڈیو میں تفصیلی طور پر آپ کو بتائی ہوں اس کو اچھے سے دیکھیے، سمجھیے اور مکمل کرنے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیر.